بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے، قومی سلامتی کمیٹی کا ممکنہ مزید بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ عسکری اقدامات نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کے عمل کو سبوتاژ کیا۔ ایران امریکہ تعمیری مذاکراتی عمل کے دوران فوجی حملے کیے گئے۔ غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں نے خطے میں کشیدگی میں اضافہ کیا۔ کارروائیاں ایک بڑے تنازع کو ہوا دے سکتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے بعد علاقائی صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ ایران کے حق دفاع کی بھرپور توثیق، پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی اور اس امر پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ یہ حملے اس وقت کیے گئے جب ایران اور امریکہ کے درمیان تعمیری مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا۔ کمیٹی نے ان غیر ذمہ دارانہ اقدامات کو خطے میں کشیدگی بڑھانے کا سبب قرار دیا جو ایک وسیع تر تنازع کو ہوا دے سکتے ہیں۔ کمیٹی نے ایران میں بے گناہ جانوں کے ضیاع پر ایرانی حکومت اور عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ اجلاس میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کمیٹی نے پاکستان کی متعلقہ فریقین سے قریبی سفارتی مشاورت کی پالیسی کو دوبارہ واضح کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے اپنی کوششیں اور اقدامات جاری رکھے گا۔ کمیٹی نے تمام متعلقہ فریقین سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی روشنی میں بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے اس تنازع کا حل تلاش کریں۔ تمام فریقین بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی سے متعلق قوانین کی مکمل پاسداری یقینی بنائیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پہلے وہ لبنان، پھر یمن اور اب ایران آ گئے ہیں۔ اگر ہم نہ بولیں تو وہ ہم پر آئیں گے تو کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے ایران پر جھوٹ کی بنیاد پر حملے کیے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جوہری تنصیبات کو ہدف بنا کر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ امریکہ کے ایران کے نیوکلیئر سائٹس پر حملے کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. We strongly and vociferously condemn the US strikes. We must emphasize that an attack on nuclear facilities cannot be tolerated. ہمارے خطے میں بھی ایک نتنیاہو کا سستی کاپی ہے اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس سستی کاپی کو جنگ کے میدان میں ہروا دیا، سفارتکاری کے میدان میں ہروا دیا۔ جہاں ہم گئے ہم نے پاکستان کا موقف پیش کیا۔ ہمارا فیلڈ مارشل، آرمی چیف آف سٹاف جنرل آصف منیر صاحب، ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود وائٹ ہاؤس میں لنچ کھلایا۔ کیا یہ کسی شکست شدہ فوج کو اس قسم کا دعوت دیا جاتا ہے؟ ہر محاذ پہ ایک بار پھر بھارت ہارا، پاکستان جیتا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایران اسرائیل جنگ، ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے، یروشلم اور تل ابیب سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی خوف کے مارے شیلٹرز میں جا گھسے۔ جنوبی اسرائیل میں ایرانی حملوں کے بعد بجلی کا نظام معطل ہو گیا۔ جنوبی یروشلم میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ادھر اسرائیلی جنگی جارحیت بھی مسلسل جاری ہے۔ ایران کے فردو نیوکلیئر پاور پلانٹ، شاہد بہشتی یونیورسٹی اور سرکاری میڈیا کے ہیڈ کوارٹرز پر فضائی حملے۔ فردو پلانٹ سے خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کر دی۔ اسرائیل نے ایران کی کراج شہر اور فوجی تنصیبات پر بھی حملے کیے۔ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں۔ تہران میں جیل، بسیج فورس ہیڈ کوارٹر اور فردو جوہری مرکز پر اسرائیل کے تازہ حملے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی اوین جیل پر میزائل سے حملہ کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ اوین جیل میں سنگین جرائم کے قیدی اور سیاسی مخالفین قید ہیں، جبکہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کسی ڈرون یا دھماکہ خیز مواد کے ذریعے اوین جیل کے مرکزی دروازے کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے ایران میں فردو جوہری مرکز پر بھی حملے کیے ہیں۔ امریکی حملوں کے بعد آبنائے ہرمز میں ایرانی انتقامی کارروائی کا خدشہ۔ ایران سے ملحقہ آبی گزرگاہ میں جانے والے 3 بحری ٹینکرز واپس موڑے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق تیل اور کیمیائی مواد لے جانے والے 3 ٹینکرز نے راستہ تبدیل کیا۔ 2 مال بردار بحری جہاز UAE اور 1 خلیج عمان جا رہے تھے۔
امریکی صدر ٹرمپ نے ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی کی، ہماری سرزمین پر 3 مقامات پر حملے کیے جس کا ہم جواب دیے بغیر نہیں بیٹھیں گے۔ ایرانی آرمی چیف جنرل عبدالرحیم موسوی کہتے ہیں کہ امریکہ جنگ میں براہ راست اور واضح شریک ہو چکا ہے۔ امریکی مفادات پر حملے کے لیے ہمارے ہاتھ کھل گئے ہیں۔ امریکی حملے ایران کے لیے اہداف میں اضافے کا سبب بنے جس کے خطے میں اثرات ہوں گے۔ ایرانی آرمی چیف نے مزید کہا، امریکہ خطے میں صہیونی حکومت کو بچانے کے لیے ایران پر حملہ آور ہوا۔ ایرانی مسلح افواج نیتنیاہو کو طاقت کے ساتھ سزا دیتی رہیں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا ہم امریکی حملے کی مذمت میں روس کے موقف کو سراہتے ہیں، امید کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ تنازع میں روس فعال کردار ادا کرے گا۔ ایران اور روس نے ہمیشہ مشاورت اور ہر معاملے پر مل کر کام کیا ہے۔ خطے کے موجودہ حالات کے پیش نظر ہماری مشاورت اب زیادہ درست، سنجیدہ اور قریب تر ہے۔ ایران نے موساد سے وابستہ سائبر ٹیم کے سربراہ محمد امین شائستہ کو پھانسی دے دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محمد امین پر موساد کے لیے حساس معلومات حاصل کرنے کی کوشش کا الزام تھا۔ مکمل فوجداری کارروائی اور سپریم کورٹ سے توثیق کے بعد سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا۔ محمد امین کو 2023 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر حملہ کر کے امریکہ کو ایک نئی جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے۔ روسی اعلیٰ عہدیدار دمیتری میدویدیف کی ٹرمپ پر تنقید، کہا کہ امریکہ کے ایران پر حملے سے ایران کی قیادت مزید مضبوط ہوئی ہے اور عوام رہبر اعلیٰ خامنہئی کے گروہ متحد ہو رہے ہیں۔ میدویدیف نے طنزاً کہا کہ ایسے اقدامات کے ساتھ ٹرمپ نوبل امن انعام نہیں جیت سکتے۔ امریکی حملوں سے ایران کی جوہری تنصیبات کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی خام تیل $2.56 فی بیرل مہنگا، قیمت $74.91 فی بیرل ہو گئی۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت میں $2.49 فی بیرل اضافہ۔ عالمی منڈی میں لندن برینٹ $78.08 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ امریکی صدر کی تیل کی قیمتیں کم رکھنے کی اپیل، کہا سب تیل کی قیمتیں کم رکھیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ دشمن کے ہاتھوں کھلونا بن رہے ہیں، یہ مت کریں۔ توانائی محکمے سے سختی سے کہتا ہوں، ڈرل بیبی ڈرل۔ بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر 6 میزائل داغے ہیں۔ بڑی خبر، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ ہوا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر 6 میزائل داغے ہیں۔ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور مزید یہ بتایا گیا کہ ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر 6 میزائل داغ دیے ہیں۔ بڑی خبر، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ ہوا اور علاقے میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر 6 میزائل داغے ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ ہوا ہے۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر 6 میزائل داغے ہیں اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں۔ دیکھنا یہ ہوگا ابھی کتنا نقصان ہوا ہے، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ابھی تک کی غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق، اطلاعات کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ ہوا ہے اور ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر 6 میزائل داغ دیے ہیں جس کے نتیجے میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر 6 میزائل داغے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران نے قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر 6 میزائل داغے ہیں جس کے نتیجے پہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر 6 میزائل داغ دیے ہیں جس کے نتیجے میں قطر کا دارالحکومت دوحہ ایک دفعہ دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کتنا نقصان ہوا ان دھماکوں کے نتیجوں میں، لیکن قطر کے دارالحکومت دوحہ میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں
اور ایران نے کہا یہ جا رہا ہے کہ قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر 6 میزائل داغے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں۔ قطر کا دارالحکومت دوحہ ایک دفعہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران نے قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر 6 میزائل داغ دیے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ دھماکے ہوئے ہیں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ دوحہ میں دھماکے ہوئے ہیں، آگ کے شعلے اٹھتے دکھائی دیے گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ ایران نے 6 میزائل قطر کے امریکی فوجی اڈوں پر داغے ہیں، جس کے نتیجے میں قطر کے دوحہ میں ایک دفعہ دھماکوں کی گونج سنائی دی گئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران نے 6 میزائل قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر داغے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ ایران کی جانب سے 6 میزائل داغے گئے قطر میں، اور قطر کا دارالحکومت دوحہ ایک دفعہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ متعدد دھماکوں کی آوازیں سنائی دی قطر کے دارالحکومت دوحہ میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے 6 میزائل قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر داغے گئے ہیں۔ ممکنہ طور پر یہ جو ابھی ریسنٹ امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا ہے، یہ اسی کے تناظر میں ایران کی جانب سے یہ ریٹیلیشن جاری ہے۔ دوحہ میں دھماکے سنائی دیے گئے ہیں، آگ کے شعلے اٹھتے دکھائی دیے گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق متعدد دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے 6 میزائل قطر کے امریکی فوجی اڈے تھے جو ان پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکے ہوئے ہیں، اور ایران نے عراق میں بھی امریکی اہداف پر حملہ کر دیا ہے۔ نہ صرف قطر بلکہ مزید اپڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ عراق میں بھی ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق دوحہ کے اندر 6 میزائل داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف قطر نہیں، ایران کی جانب سے عراق پر بھی حملہ کیا گیا ہے، جہاں جہاں پر امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، اور بلڈنگ سے آگ کے شعلے بھی دکھائی دیے گئے ہیں۔ ایران نے قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر 6 میزائل فائر کیے گئے ہیں، اور قطر میں دھماکے سنائی دیے ہیں۔ نہ صرف قطر میں بلکہ غیر ملکی خبر ایجنسی نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ ایران نے عراق پر بھی حملے کر دیے، جہاں جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر 6 میزائل فائر کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک دفعہ قطر کا دارالحکومت دوحہ دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھا، اور ایران نے قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر 6 میزائل داغے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ صرف قطر میں نہیں بلکہ عراق میں بھی ایران کی جانب سے امریکی اہداف پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ یقیناً بڑی خبر ہے، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکے ہوئے ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی جانب سے 6 میزائل داغے گئے، جس کے باعث قطر میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں، اور صرف یہی نہیں، ایران کی جانب سے عراق پر بھی اسی ٹائم پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امریکی اہداف کو عراق میں بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ایران کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 6 میزائل داغے گئے امریکی فوجی اڈوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے عراق میں بھی حملہ کر دیا گیا ہے، جہاں جہاں پر امریکی تنصیبات ہیں۔ دوحہ میں دھماکے سنائی دیے گئے، آگ کے شعلے اٹھتے دکھائی دیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کس طرح سے اس وقت یہ قطر کے مناظر ہیں۔ قطر کا دارالحکومت دوحہ اس وقت دھماکوں سے گونج رہا ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر 6 میزائل داغے گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکے ہوئے ہیں، اور نہ صرف ایران کی جانب سے قطر پر، ایران نے عراق پر بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے حملہ کر دیا ہے۔ قطر کے دارالحکومت کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز کی سکرین پر، اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ ہم آگاہ کر رہے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ کے مناظر ہیں۔ دوحہ ایک دفعہ دھماکوں سے گونج اٹھا، ایران کی جانب سے 6 میزائل داغے گئے ہیں امریکی ہوائی اڈوں پر، اور ایران نے نہ صرف قطر بلکہ عراق میں بھی امریکی اہداف پر
حملہ کیا ہے۔ بڑی خبر، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکے ہوئے ہیں، اور نہ صرف دوحہ میں، ایران نے عراق پر بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے حملے کیے ہیں۔ ایران نے قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر 6 میزائل داغے، جس کے بعد قطر کا دارالحکومت دوحہ دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھا، اور ایران نے نہ صرف قطر بلکہ ایران نے عراق میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے حملہ شروع کر دیا ہے۔ اور دوحہ میں جو دھماکے سنائی دیے گئے ہیں، وہاں پر جو مناظر نظر آ رہے ہیں، آگ کے شعلے بھی اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ ایران نے قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر 6 میزائل داغے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے نہ صرف قطر بلکہ عراق میں بھی امریکی اہداف پر حملہ کیا ہے۔